فرش التراب وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو بڑا ہی ذلیل کرتا ہے، خوار کرتا ہے۔ تو یہ طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے شیطان انسان کے قریب آتا ہے، جس میں سب سے بڑا جو وار ہے شیطان کا، وہ دوست کی صورت میں ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست جیسا ہوگا، جیسا دوست ہوگا ویسا ہی آدمی پر اثر ہوگا اس کا، جیسی صحبت ہوگی ویسا اس کا اثر ہوگا۔ تو میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں مل نہ لئیے کھلے آن ہزاراں۔ ہاں جی، اچھے بندے کی دوستی لگائیں گے تو وہ قریب بھی رہیں گے تو ہلے اس کے آئیں گے۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا پین ہزاراں۔ جبکہ برے بندے کی دوستی ایسی ہے کہ وہ آپ قریب بھی اس کی صحبت میں بھی جائیں گے، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات آپ پہ لازمی آئیں گے۔ بے نمازی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو بندہ بے نمازی ہو جائے گا۔ گانا گانے سننے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کی، گالیاں بکنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو جتنا مرضی بندہ شریف ہو، 4 دنوں بعد اس کی زبان پہ بھی 2-4 گالیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر گھر والے پوچھیں گے یار تو تے گال نہیں سی کٹ دا، وہ بس ایویں منہ تے آ گئی جی، وہ ایویں نہیں آئی منہ پہ۔ وہ 4 ایسے بندوں کی صحبت اپنائی ہے، ان کی دوستی اپنائی ہے کہ جن سے سارا دن یہی کام سنتا رہتا ہے بندہ، جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ نیک کاموں کی طرف جاتے ہیں، سارا دن وہ گالیاں بکتے رہتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ گالیاں ہمارے منہ پہ بھی آ جاتی ہیں۔ لیکن جس دوستی کا قرآن کے روح سے میں نے ریفرنس دیا، وہ دوستی تو اس سے بھی اوپر والی سخت ہے نا، پھر سختی کے لحاظ سے، شدت کے لحاظ سے اس سے بھی اوپر والا درجہ ہے کہ غلط بندے کی دوستی لگائیں گے انسان غلط ہو جائے گا۔ مسلمان ہو، وہ بے نمازی ہو، بد عملی کا شکار ہو، لیکن ہو مسلمان، تو نتیجہ تن امید تو یہی کہ مسلمان تو رہے گا، اگرچہ بد عملی کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن اگر درجہ اس سے بھی اوپر والا ہو کہ دوستی بندہ کسی کافر سے لگا بیٹھے، قادیانی سے لگا بیٹھے، بد مذہب سے لگا بیٹھے، جس کی عقیدے ٹھیک نہیں ہے، جو معاذ اللہ صحابہ کو گالیاں بکتا ہے، جو معاذ اللہ اہل بیت کرام علیہم رضوان کے خلاف ہرگاہ سرائی کرتا ہے، کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن وہ یہ کام بھی کرتا ہے، اس کی عقائد غلط ہے، وہ کہتے ہیں جی ساری امت غلط ہے، میں کلے ہی صحیح ہوں، مینوں کلے میں قرآن حدیث صحیح آتا، باقی ساری غلط میں۔ ایسے بندے کی جب آپ صحبت میں بیٹھیں گے تو یہ اس سے بھی سخت معاملہ ہے کہ بد عملی اگر ہو جائے، بے عمل انسان ہو جائے، توبہ سے معاملہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر عقیدے میں خلل آنا شروع ہو جائے تو آہستہ 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 بندہ، بد مذہب کا جو معاملہ ہے نا، وہ ایک فاسق و فاجر بندے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کہ جو فاسق فاجر بندہ ہے نا، گناہ گار ہے، اس کو اپنے گناہ ذہن میں ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، کبھی نہ کبھی توبہ بھی کر لے گا، لیکن جو بد عقیدہ ہے وہ اپنے غلط کاموں کو صحیح تصور کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں جو بات کر رہا ہوں، میں مسلمانوں پہ جو کفر اور شرک کے فتوے لگا رہا ہوں، میں جو کہتا ہوں جی داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو یہ شرک ہو جاتا ہے، اللہ کے ولیوں سے اگر تم مدد مانگ لو تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بھی لوگ ہیں نا، صحابہ کو گالیاں دینا بالکل جائز ہے۔ جو یہ عقیدہ بنا کے بیٹھا ہوگا، جب اس کا عقیدہ یہ ہوگا تو پھر اس سے پھرنا مشکل ہے کہ وہ اس بات کو قرآن و حدیث سے ثابت کر رہا ہوگا۔ جو قادیانی ہوگا اور اس اپنے مذہب کو قرآن اور حدیث سے عقیدہ بنا کر بیٹھا ہوگا، تو وہ معاملہ پھر بہت اوپر والا چلا جائے گا کہ اب اس کا توبہ کرنا اور اس سے پھرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ تو بد عقیدگی والا معاملہ یہ اوپر والا درجہ ہے، بد مذہبی والا معاملہ یہ اوپر والا درجہ ہے، کفر والا معاملہ یہ اوپر والا درجہ ہے۔ تو اللہ نہ کرے اگر دوستی ایسے کے ساتھ ہے تو قرآن کی آیت بالکل ایسے لوگوں پہ فٹ بیٹھتی ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آپ اندازہ لگا لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت موجود ہے، بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہو جاتا ہوں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن دوستی ایک ایسا خطرناک وار ہے، اگر بری ہو تو، اچھی دوستی کی بات نہیں میں کر رہا،
اگر دوستی بری ہے، صحبت بری ہے، تو یہ ایک ایسا خطرناک وار ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے کے باوجود، دعوی محبت کرنے کے باوجود، دعوی ہوگا زبانی کلامی ہوگا، زیادہ محبت یقیناً اس کافر سے ہی ہوگی، دوستی اس کافر سے ہی زیادہ تھی، لیکن پھر بھی دعویٰ تو کر ہی رہا تھا نا، ان کی صحبت تو پا ہی رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ صحبت مبارکہ کام نہیں آئی، وہ دوستی لے ڈوبی۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں۔ یہ میں نے اس ٹاپک پہ بیان اس لیے کیا کہ وہ 25 دسمبر بھی آنے والی ہے، کرسمس ڈے، تو ہمارے کئی لوگوں کے تعلقات بہت زیادہ کفار کے ساتھ ہوتے ہیں، مبارکبادیں دینا، ساتھ شامل ہو جانا، ساتھ پھر کیک شیک کاٹتے رہنا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ ہمارے اسلامی قوانین کے بالکل خلاف ہے۔ ان کو اس کام کی اگر حکومت اسلامیہ ہو تو وہ اجازت دیتی ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتے ہیں سارے معاملات میں، مسلمانوں کا ان کاموں میں شریک ہونا، پھر لوگ مسئلے پوچھتے ہیں جی وہ کیک آیا تھا جی کھانا جائز ہے، فلانا جائز ہے، یہ جائز ہے جی، یہ مسئلے کب چلو پوچھتے ہیں جو بھی، وہ بھی اچھا ہی کرتے ہیں، ورنہ کہیں تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی نوبت کب آتی ہے؟ نوبت تب آتی ہے جب ہمارے تعلقات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تعلق اگر پورا ہو، ہمارا تعلق اگر پورا ہو، دوستی کے درجے تک نہ جاتا ہو، تو پھر کبھی ایسی نوبت نہیں آتی۔ نوبت کب آتی ہے؟ جب ہمارا کفار کے ساتھ، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ تعلق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، دوستانہ ہو جاتا ہے، پھر دعوت اگر آ جاتی ہے، پھر انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، نہیں یار کلوز ہے، بہت زیادہ کلوز فرینڈ ہے جی، انکار کرنا مشکل ہے جی، کیسے انکار کر دیں؟ ورنہ انکار کرنا کوئی مسئلہ نہیں جی، میں نہیں آ سکتا جی، مسئلہ نہیں، لیکن یہ کب مشکل ہوتا ہے؟ جب ہمارا دوستانہ لگ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کفار کی دوستی کرنے سے سختی سے منع فرمایا کہ کافروں کو دوست نہیں بنانا، کافروں کو دوست بنائیں گے تو یہ ہمارے لیے دین و دنیا کے خسارے کا جو ہے وہ باعث ہوگا۔ نبی پاک اپنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 6واں سپارہ سورۃ المائدہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، تمہارے دوست کوئی نہیں، وہ اوپر سے کہتے رہیں گے لیکن تمہارے دوست، یا تو مسلمان نہیں بنتا اپنا صحیح والا بھائی، حالانکہ قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، یا مسلمان نہیں بنتا تو ہم کہاں امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ فرمایا وہ آپس میں دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیت ہے، جو ان سے دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اچھا یہاں شریک مسئلہ بیان کرتا چلو، بعض اوقات لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی کھانا بیٹھ کے ساتھ، بعض اوقات ہوتا ہے ایسی جاب ہوتی ہے یا ایسا کام ہوتا ہے کہ جہاں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، کھانا بھی پڑ جاتا ہے، تو ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ایک اگر ایسا موقع کبھی بن جائے تو شرعاً جائز ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تب آتا ہے جب ہمارا وہ بیٹھنا اٹھنا دوستی کے درجے تک چلا جاتا ہے کہ پھر انکار نہیں ہوتا، پھر وہ کسی بھی جگہ بلایا کہتے ہیں جی حاضر ہے جناب، ضرور تسی کیا تھے حکم جناب، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جب معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے تو پھر یہ قرآن پاک کی آیت وہاں پر لاگو ہوتی ہے کہ دوستیاں لگانے کی اجازت نہیں تھی، معاملات کرنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، حال احوال کبھی پوچھ لینا، یہ ایک علیحدہ معاملات ہے، لیکن آگے بڑھ جانا اور راز و نیاز کی باتیں شروع کر دینا اور دوستیاں لگا لینا، یہ پھر آگے کا معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے قرآن پاک میں، جگہ بہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ کفار سے دوستی لگانے سے جو ہے نا وہ منع فرمایا۔ ایک اور آیت کریمہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے، فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا کہ مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائے، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، حکم دیا کہ ایسا نہیں کرنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کر لے گا پھر اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
آپ اندازہ لگا لیں کتنا سخت معاملہ ہے، کیونکہ نتائج بڑے سخت ہیں. ابھی تو ہمیں سمجھ آئے گا یار کہ اسلام تو ہی ہوتی ہے اور تو کوئی گل نہیں، سٹارٹنگ یہیں سے ہوتی ہے، پھر آہستہ 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 معاملہ بڑھتا ہے، پھر وہی معاملہ کہ پھر دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ حدیث پاک صادق آنا شروع ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو اپنے قریب لانے کی بجائے ہم کہیں اور چلے چلتے ہیں. تو لہذا اس لیے صحبت ایسی ہمیں رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں کہ جو ہمیں نیکی کی طرف لگائیں. تو یہ تو کافی اوپر والا درجہ تھا، اس سے تو ہمیں بچنا ہی بچنا ہے، اس سے تو ہمیں بچنا ہی بچنا ہے. ہمیں اگر دوستی لگانی ہے تو مسلمانوں سے ہی لگانی ہے. اچھا پھر مسلمانوں میں سے کس کے ساتھ لگانی؟ اب آپ جواریوں کے ساتھ لگائیں گے دوستی تو کچھ ایسا واقعہ نیوز آتی رہتی، جگہ جگہ خبریں آتی رہتی طرح طرح کی. ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک گھر سے سخت بدبو آنا شروع ہو گئی. لوگوں نے اطلاع پہنچائی پولیس تک کہ اندر کوئی معاملہ ہے، تالا بھی لگا ہوا ہے، لوک ہے، اور اندر سے سخت بدبو آ رہی ہے. پولیس والے آئے، دروازہ توڑا گیا، دروازہ کھولا تو اندر کمرے میں ایک بدبودار لاش پڑی ہوئی تھی، کیڑے پڑے ہوئے تھے، بری حالت تھی. تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ شخص اپنے دوسرے شہر سے یہاں کام کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، کمائی کرتا تھا، اسی فلیٹ میں رہتا تھا. جواریوں کے ساتھ دوستانہ لگا لیا، جواریوں کے ساتھ دوستانہ لگایا، ایک دن جوئے میں زیادہ رقم کما لی. تو دوستانہ جن کے ساتھ تھا وہ سارے جواری تھے اور لالچی تھے. ان کو جب ہوا کہ آج اس نے زیادہ پیسے کما لیے، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور وہ سارا پیسہ لینے کے لیے انہوں نے اس بندے کو جان سے ہی مار دیا. اس کو، اور وہ نیوز میں یوں تھا کہ پھانسی میں اپنا پھندے میں لپیٹ کر اس کو پھندا دیا، ساتھ میں بجلی کے کرنٹ لگائے، یوں شدت کے ساتھ اس کو نہایت تکلیف دے کر اس کو مارا. تو وجہ کیا بنی؟ بری صحبت، برے دوستوں کی یاری. ہم آج تو کہتے ہیں نہیں ہو جی میرا بڑا زبردست یار ہے جی، اور نہیں، ہم یہ غور کریں وہ زبردست یار کبھی آپ کو مسجد میں نماز کے لیے لے کر گیا؟ اگر وہ زبردست یار ہے آپ کا اور مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور وہ کہتا نہیں یار بعد سے پڑھ لیں گے، وہ یہی والا یار ہے کہ جس کے بارے میں آپ قرآن نے اشارہ دیا کہ قیامت والے دن بندہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، ہائے ہائے میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس وقت پھر وہ یار نے تو کام ہی نہیں آنا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن کہتا ہے کہ جو دوست ہوں گے نا، دوست قیامت والے دن سارے دشمن ہوں گے آپس میں. دوست قیامت والے دن، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سارے آپس میں دشمن ہوں گے سوائے نیک لوگوں کے، سوائے نیک لوگوں. اگر آپ نے نیکوں سے دوستی یاری لگائی ہوگی، وہ نیک لوگ دشمن نہیں ہوں گے بلکہ روایات کے مطابق وہ سفارش کریں گے، یا اللہ دنیا میں میرا دوست تھا، مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا تھا، یا اللہ اس کی بھی بخشش کر دے. علماء سے دوستی ہوگی، نیک لوگوں سے دوستی ہوگی، تو بہت ساری روایتیں ملتی ہیں کہ قیامت والے دن ایک بندہ کسی عالم صاحب کے پاس جائے گا جی میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، میرے لیے بھی کچھ سفارش کر دے. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ اس کے لیے بھی بخشش کا دروازہ کھول دے، اللہ ان کی سفارش قبول فرمائے گا اور دونوں کو داخل جنت فرما دے گا. کتنی روایات میں اس طرح کے قصے موجود ہیں. لیکن یہ دوستیاں اور یہ تعلق کن کے ساتھ ہوگا؟ نیک لوگوں کے ساتھ.